عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ایک نیا کورس شروع کریں گے، ترکیب نحوی کیسے کریں۔ ترکیب نحوی کیسے کریں، یہ ایک اہم ترین کورس ہے۔ اکثر پریشان یا کچھ پریشان نظر آتے ہیں کہ ہم ترکیب نحوی کیسے کریں، ہماری ترکیب کیسے مضبوط ہو۔ تو یہ اگر آپ عالم کورس کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں عربی عبارت پڑھوں، قرآن و حدیث کو سمجھوں، تو آپ کی عربی عبارت ترکیب نحوی مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اس عبارت کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ تو جب انشاءاللہ آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو خود آپ اپنے اندر فیلنگ، ایک اچھائی محسوس کریں گے کہ اب میرے اندر کچھ بہتری آ گئی ہے۔ اگر آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے اندر معیاری اور درست ترکیب کرنے کی ایبیلٹی، صلاحیت اور مہارت پیدا ہو جائے گی۔ معیاری اور غیر معیاری ترکیب میں آپ فرق کر سکیں گے، درست اور غلط ترکیب میں فرق کرنے کی آپ کے اندر ایک صلاحیت، ایک مہارت پیدا ہو جائے گی کہ درست ترکیب کون سی ہوتی ہے اور غلط ترکیبیں کون سی ہوتی ہے، آپ یہ فرق کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ یہ کورس کر لیں گے، یہ کورس مکمل کرنے کے بعد ایک جملے کا دوسرے جملے سے تعلق کیا ہے، ایک جملے کا دوسرے جملے سے تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، اس کی پہچان کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ کلمات کا وجوہ اعراب بیان کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اگر یہ کلمہ مرفوع ہے تو وجہ رفع کیا ہے، اس کا رافع کون ہے، اس کو رفع دینے والا کون ہے۔ اگر کلمہ منصوب ہے تو وجہ نصب کیا ہے، یہاں پہ ناصب کون ہے، اس کو نصب دینے والا کون ہے۔ اسی طرح جملوں کا وجوہ اعراب بیان کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح کلمے کا آپ اعراب بیان کرتے ہیں نا، اس طرح جملوں کا بھی محلاً اعراب ہوتا ہے۔ جملہ بھی محلاً مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اسی چیز کو انشاءاللہ اس کورس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اور یہ چیز بھی انشاءاللہ اس کورس میں بیان کی جائے گی کہ ایک کلمے سے متعلق جتنے بھی احتمالات ہو سکتے ہیں، کوشش یہ کی جائے گی وہ تمام احتمالات بیان کیے جائیں تاکہ ترکیب کرنے کا طریقہ بالکل ہی واضح ہو جائے، ترکیب نحوی کرنے میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔ تو لہذا ترکیب نحوی کرتے وقت ہمارے الفاظ پر، ہمارے جملوں پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ترکیب نحوی کرنے کا درست انداز معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ، کس تعبیر کے ساتھ ترکیب نحوی کی جائے، اس کا درست اور معیاری انداز کیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ترکیب نحوی کرنے کا درست اور معیاری انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے درست ترکیب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ میری ترکیب نحوی درست ہو تو اس کے لیے آپ کا ترجمہ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر ترجمہ درست نہیں ہوگا تو ترکیب نحوی بھی آپ درست نہیں کر سکیں گے، ترکیب نحوی کرنے میں بھی آپ غلطیاں کریں گے۔ تو درست ترکیب کرنے کے لیے آپ کا ترجمہ درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ترجمے کے ذریعے ہی پہچاننا ہے، کیونکہ آپ نے معنی کے ذریعے ہی پہچاننا ہے کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے معنوی تعلق کیا ہے، معنوی ربط کیا ہے۔ ترکیب نحوی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے آپ تعلق بیان کریں، ایک ربط بیان کریں۔ مثلا آپ دو کلمے دیکھتے ہیں تو اب یہ معلوم ہونا چاہیے، مثلا غلام زید، اب دو کلمے آپ کے سامنے آ گئے، اب معنوی اعتبار سے اب یہ چیک کریں کہ ان دو کلمات کا، ان دو الفاظ کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے۔ کیا یہاں پر بات کمپلیٹ ہو رہی ہے؟ غلام زید، زید کا غلام،
جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، بات ابھی ادھوری ہے، ناقص ہے۔ زید کا غلام، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا مطلب؟ زید کا غلام چلا گیا، اس نے کھا لیا، اس نے نماز پڑھ لی، اسے کیا ہو گیا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کمپلیٹ نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب کیا کہ بات ابھی یہاں پر نامکمل ہے۔ تو جب ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے اس طرح کا کنیکشن ہو، تعلق ہو کہ بات کمپلیٹ نہ ہو رہی ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مرکب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اب مرکب میں بھی کئی احتمالات ہیں، مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے۔ پھر آپ اس طرف جائیں گے، جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کیا ہے، مرکب، بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کس طرف اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ نے کیا پہچاننا ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے۔ اب آگے کوئی ایسا جملہ دیکھتے ہیں، ذہب غلام زید۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ معنوی اعتبار سے یہاں پہ بات کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ زید کا غلام گیا۔ جب بات کمپلیٹ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ کون سا یہ کیا ہوگا؟ مرکب تام ہوگا، یہ جملہ کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ جہاں پہ بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے۔ جب یہ فائنل ہو گیا، یہ کیا ہے؟ ذہب غلام زید، یہ کیا ہے؟ جملہ۔ بھی بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، صرف جملہ کہہ دینے سے بات آپ کی ختم نہیں ہوگی، آگے بھی کئی احتمالات ہیں۔ اب یہاں پہ آگے بھی مزید سوالات آپ نے اٹھانے ہیں، مزید سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ جملہ ہے تو کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ اگر یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، پھر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا ما قبل کلام سے بھی کوئی تعلق ہے یا اس کا ما قبل کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا ما قبل کلام سے یا ما بعد کلام سے کوئی تعلق نہ ہو تو یہ جملہ ابتدائیہ کہلاتا ہے، جملہ مستانفہ کہلاتا ہے۔ اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن آگے چل کر پڑھیں گے، صرف ابھی میں آپ کو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ ترکیب کرتے وقت ہماری کن کن چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جملہ ہے، پھر ہم یہ غور کریں گے اس کا ما قبل کلام سے تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے تو یہ مبتدا کی کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے، یا یہ اسم موصول کا صلہ بن رہا ہے، یا یہ جواب شرط ہے، جزا ہے، یا جملہ شرطیہ ہے، یا اسم نکرہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو یہ جملہ صفت بنے گا۔ اگر کسی اسم معرفہ کی حالت بیان کی جا رہی ہے تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا۔ اب دیکھیں کتنے احتمالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ترکیب نام ہی اسی چیز کا ہے کہ معنوی اعتبار سے ایک چیز کا دوسری چیز سے آپ تعلق بیان کریں اور وجہ اعراب بیان کریں۔ اب اس کی اعرابی حالت کیا ہے کہ جملے کی بھی اعرابی حالت ہوتی ہے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یا اس کی اعرابی حالت بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ آ جاتا ہے تو مرفوع ہے تو کیوں مرفوع ہے؟ فاعل بن رہا ہے یا نائب الفاعل ہے؟ اگر مفعول ہے تو وجہ نصب کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول مطلق ہے، یا پھر یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے؟ وجہ نصب کیا ہے؟ تو یہی چیزیں ترکیب کے اندر بیان کی جاتی ہیں کہ آپ وجہ نصب تلاش کریں، وجہ اعراب تلاش کریں کہ اس پر رفع، نصب، جر آنے کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ نے وجہ اعراب بیان کر دیا تو اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ترکیب نحوی درست ہو گئی، آپ کو ترکیب نحوی بیان کرنا آ گئی۔ لیکن ضروری یہی ہے کہ ترکیبی تعلق آپ تلاش کریں، ترکیبی تعلق پہچانے کہ ایک چیز کا معنوی اعتبار سے دوسری چیز کا تعلق کیا ہے۔ تبھی کہا جاتا ہے کہ الترکیب تحت المعنی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں الترکیب تحت الترجمہ، کہ ترکیب نحوی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عبارت کا ترجمہ، معنی، مفہوم ذہن میں رکھ کر ترکیب نحوی کریں۔ ترکیب نحوی جب بھی کریں تو سب سے پہلے آپ نے اس عبارت کا ترجمہ، اس کا معنی، مفہوم، معنوی اعتبار سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق کو ذہن میں رکھ کر جب ترکیب نحوی کریں گے تو آپ کی ترکیب نحوی بھی درست ہو جائے گی۔ مزید ہم آگے اب بیان کریں گے کہ معیاری ترکیب کس طرح ہوتی ہے، پھر ایک ایک لفظ پر ہم تفصیلاً کلام کریں گے۔